السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، ایمانی بھائیوں، پس پردہ خواتین، ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ ہم اور آپ مسلسل 7 مہینوں سے بڑی پابندی کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ اس ماہانہ مجلس میں شریک ہو رہے ہیں اور اس مجلس سے فائدہ اٹھانے کی ہم اور آپ کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں بیٹھنے، جمع ہونے اور جو باتیں کہی جائیں گی اس کو سننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام وہ عظیم دین ہے، وہ عظیم مذہب ہے جس میں انسانوں کے باہمی تعلقات اور معاشرتی آداب کو خاص خیال رکھا گیا ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز جو انسانوں کے باہمی تعلقات کو ضائع کر دے یا باہمی تعلقات میں نقصان پہنچا دے یا معاشرتی آداب کے اندر درار پیدا کر دے، تو شریعت نے ایسی چیزوں سے دور رہنے اور ایسی چیزوں سے منع کیا ہے۔ ان چیزوں میں سے جو انسانوں کے باہمی تعلقات کو ضائع کر دیتی ہے اور معاشرتی آداب کو برباد کر دیتی ہے، ان میں سے ایک چیز بدگمانی ہے۔ انسان جب کسی سے بدگمان ہو جاتا ہے تو بدگمانی کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے اور آپسی تعلقات، آپسی اور معاشرتی آداب میں خلفشار اور بگاڑ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری عام ہو چکی ہے، ہر کوئی اس بیماری کے اندر ملوث ہوتا جا رہا ہے اور محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ کسی سے بدگمان ہونا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کسی کے بارے میں برا سوچنا، کسی کے بارے میں غلط خیال کرنا، کسی کے بارے میں کسی بے گناہ کو گنہگار سمجھ جانا، یہ بدگمانی ہے۔ میں نے خطبے میں قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا جس میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو بچو بدگمانی سے کہ بعض بدگمانی گناہ ہوتا ہے۔ ان بعض الظن اثم، کہ بے شک بعض گمان گناہ ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر کسی کو فون کیا اور وہ کسی وجہ سے سامنے والا ہمارا فون ریسیو نہیں کر سکا، خواہ اس کا فون سائلنٹ رہا ہو یا وہ نماز کی حالت میں رہا ہو یا سفر کی حالت میں رہا ہو یا آرام کر رہا ہو، کسی وجہ سے اگر ہمارا کوئی فون ریسیو نہیں کیا، فون نہیں اٹھایا،
تو ہم فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں کہ وہ شخص اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، وہ تھوڑی سی اس کو دولت آ گئی تو ہم لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اور میرا فون نہیں اٹھاتا۔ میں نے فون کی مثال اس لیے دیا چونکہ اس کا چلن عام ہے، اور بھی بہت سے مثالیں دوں گا۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے خاص کے فون کے تعلق سے کہ ہم کسی کو فون کریں اور وہ فون ریسیو نہ کرے تو ہم بدگمان ہو جاتے ہیں۔ یہ بدگمانی گناہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اچھی تعویل کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ راستے میں ہو سکتا ہے کہ وہ نماز میں ہو اس لیے فون نہیں اٹھایا، ہو سکتا ہے کہ وہ آرام کر رہا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ضروری کام میں مصروف ہو، میرا فون نہیں اٹھایا۔ تو یہ اچھی تعویل ہے، اس کو حسن ظن کہتے ہیں۔ انسان کو اچھی تعویل کرنی چاہیے کسی کے بارے میں بھی۔ ہم اچھی تعویل کر لیں تو ہمارے درمیان دوریاں پیدا نہیں ہوں گی، ہمارے درمیان اختلاف پیدا نہیں ہوں گے، ہمارے درمیان لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، اور ایک دوسرے سے نفرت پیدا نہیں ہوگی۔ تو یہ فون کی مثال ہے کہ فون اگر کسی کو ہم کرتے ہیں اور نہیں ریسیو کرے تو ہم اچھا گمان رکھیں، بدگمان نہ ہو۔ بدگمان ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم گنہگار ہو جاتے ہیں۔ بدگمانی جھوٹ ہے، بدگمانی زہر ہے، اور بدگمانی گناہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں گناہ سے بچنا چاہیے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ رات کے وقت یعنی عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ آپ کے پاس تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھر تک چھوڑنے کے لیے یا گھر تک ساتھ آنے کے لیے مسجد سے نکلے تو اچانک وہاں سے دو صحابی گزرتے ہوئے نظر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ وہ دونوں صحابی حضور کے ادب میں اور حضور کی زوجہ کی ادب میں تھوڑا کنارے ٹھہر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابی کو مخاطب ہو کر کے کہا کہ اے فلاں، یہ میری زوجہ ہے، تم میرے بارے میں بدگمان مت ہونا۔ وہ دونوں صحابی تڑپ گئے، بے چین ہو گئے، کہا کہ اللہ علیہ وسلم ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے بارے میں بدگمان ہو جائیں؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بارے میں ایسا سوچ لیں؟ کہا کہ سنو، ہر کسی کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اور شیطان بدگمان کر دیتا ہے، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی تمہارے ساتھ کہ میرے ساتھ جو چل رہی ہے جا رہی ہے وہ میری بیوی ہے، میری زوجہ ہے، تاکہ تمہارے دماغ میں شیطان یہ زہر نہ ڈال دے، یہ بدگمانی نہ ڈال دے، اور اگر بدگمانی تمہارے ذہن میں آ گئی تو تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اس موقع پہ اور اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی مقام پر ہمیں اس بات کا خدشہ ہو کہ کوئی ہم سے بدگمان ہو رہا ہے، کوئی میرے بارے میں غلط گمان کر رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ رک کر کے اس شخص کی بدگمانی کو دور کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سامنے والا کا دل صاف ہو جائے گا اور گناہ سے بچ جائے گا۔ تو اس لیے عموماً آج کے معاشرے کے اندر، آج کے سماج کے اندر بہت سے لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ جاتے ہوتے ہیں لیکن دیکھنے والا کچھ اور سمجھتا ہے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ جاتے ہوتے ہیں لیکن دیکھنے والا کچھ اور سمجھتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص گناہ کے اندر ملوث ہو گیا، اور پھر اس گناہ کی وجہ سے انسان دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ کل قیامت کے دن انسان کی ہر بدگمانی ایک مقدمے کی شکل میں پیش کی جائے گی، ایک مقدمہ ہوگا۔ ہر انسان کی ہر بدگمانی، ہم جس سے بدگمان ہوں گے، چونکہ انسان جب بدگمان ہوتا ہے تو کسی ایک سے نہیں ہوتا ہے، کئی لوگوں سے ہوتا ہے،
اور پھر بدگمانی ایک طرح کی نہیں ہوتی ہے، کئی طرح کی ہوتی ہے۔ تو انسان کی جتنی بدگمانی ہوگی، انسان جتنا بدگمان ہوگا، جس طریقے سے بدگمان ہوگا، کل قیامت کے دن ہر بدگمانی ایک مقدمہ بن کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور اس بدگمان انسان سے کہا جائے گا کہ تم اس بدگمانی کے لیے گواہ پیش کرو، تم بدگمانی کس وجہ سے کیے تھے؟ کیا تم نے دیکھا تھا؟ کیا تم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا؟ یا شرعی اعتبار سے کوئی ثبوت تھا تمہارے پاس؟ شرعی اعتبار سے اگر کوئی ثبوت ہے کہ واقعی یہ انسان ایسا ہے تو ہم اس کو مان سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر اپنی نگاہوں سے دیکھے ہوئے سنی سنائی بات پر کسی سے بدگمان ہو جائیں، چاہے مرد سے بدگمان ہو جائے، چاہے عورت سے بدگمان ہو جائے، جوان بچے سے بدگمان ہو جائے، بوڑھوں سے بدگمان ہو جائے، یہ ساری بدگمانی کل قیامت کے دن مقدمے کی شکل میں پیش ہوگا، اور کہا جائے گا انسان سے تم جو بدگمان ہوئے تھے اس بدگمانی کے لیے اپنی صفائی پیش کرو، گواہ پیش کرو، تو ہم واپس جائیں گے۔ اس لیے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص چوری کر رہا ہے، اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں چوری کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تم چوری کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ شخص فوراً قسم کھا کر کہا کہ واللہ میں چوری نہیں کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، اور اپنی نگاہوں سے ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ چوری کر رہا ہے، لیکن اس شخص کو ٹوکنے پر اور کہنے پر اس نے قسم کھا کر کے کہا کہ میں چوری نہیں کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنی طرف متوجہ ہوئے، اپنی طرف توجہ کیے کہ شاید میں غلط دیکھ لیا، شاید میری سے غلطی ہو گئی، یہ شخص تو قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں چوری نہیں کر رہا ہوں، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ چور ہے، چوری کر رہا ہے۔ تو انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ واللہ خدا کی قسم، جب تک مجھے شہادت نہیں مل جائے گی، گواہی نہیں مل جائے گی کہ یہ شخص چوری کر رہا ہے، میں اسے بدگمان نہیں کروں گا۔ بدگمانی ہے یہ، ہم بدگمانی کر رہے ہیں، اس کو ہم چور ثابت کرتے ہیں، جبکہ یہ نیک انسان ہے، چوری نہیں کر رہا ہے۔ تو جب تک شہادت نہیں مل جائے، شرعی اعتبار سے ثبوت نہیں مل جائے، ہم نہ کسی کو چور کہہ سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو گنہگار کہہ سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو بدمعاش کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہر ایک کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک موقع پر ایک جوان لڑکا اور ایک جوان لڑکی تالاب کے کنارے شام کے وقت جبکہ سورج غروب ہونے والا تھا، ایک باٹل میں پانی لے کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے، بہت بڑے اللہ والے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا اور نوجوان لڑکی اور ایک باٹل لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ سمجھے کہ شاید دونوں گناہ کرنے کے ارادے سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور شام کے ڈھلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ شام ڈھل جائے اور ان کے ہاتھ میں جو باٹل ہے اس میں وہ شراب لیے ہوئے ہیں، شراب پی کر کے دونوں جوان گناہ کرنے کے ارادے سے یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ یہ ان کا گمان۔ وہ قریب ہوئے اور ان دونوں سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تم لوگ یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ میرا اندازہ ہے کہ تم دونوں جوان ہو اور تم دونوں گناہ کے ارادے سے یہاں بیٹھے ہو اور اپنے پاس شراب کا باٹل رکھے ہو، شراب پی کر کے گناہ کے اندر ملوث ہو جاؤ گے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے پناہ مانگو، اور تم شام ہونے کا انتظار کر رہے ہو۔ تو ان دونوں بچوں نے، لڑکا اور لڑکی دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تم مجھ سے بدگمانی کر رہے ہو، تم میرے بارے میں برا سوچ رکھتے ہو، برا خیال رکھتے ہو،
سنو میں دونوں آپس میں سگے بھائی بہن ہوں، اور یہ جو باٹل ہے جس کو تم شراب سمجھ رہے ہو اس میں پینے کا پانی ہے، اور ہم دونوں روزے دار ہیں۔ ہم شام ڈھلنے کا انتظار کر رہے ہیں، سورج کے غروب ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی سورج غروب ہو ہم پانی سے افطار کر لیں اور افطار کرنے کے بعد اپنے گھر کو چلے جائیں، اور تم کہہ رہے کہ گنہگار ہو۔ مزید یہ کہ میں سید خاندان سے، میرا تعلق سید خاندان سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے میرا تعلق ہے، میرا رشتہ ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہم گنہگار، ہم گناہ کرنے والے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تڑپ گئے، بے چین ہو گئے، اور اپنی بدگمانی پر شرمندہ ہوئے، ان دونوں سے معافی مانگا، گر گرائے اور کہا کہ اللہ کے بندے مجھے معاف کر دو، میں تو بدگمان تھا اور تمہارے بارے میں ایسا ایسا سوچ رہا تھا، مجھے معاف کر دو، اور روئے، گر گرائے، معافی مانگا اس سے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان دونوں کو اپنے گھر ساتھ لے گئے، دونوں کو ساتھ میں کھانا کھلایا، ان کا اکرام کیا، ان کا احترام کیا، جہاں تک ہو سکا ان کو نوازا اور معافی مانگ کر کے ان کو رخصت کیا۔ تو بسا اوقات ظاہر میں کچھ ہوتا، حقیقت کچھ ہوتا ہے، ہم ظاہر کو دیکھ کر کے بدگمان ہو جاتے ہیں، حقیقت کی تہ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، حقیقت کی تہ تک ہم پہنچیں گے تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بدگمانی سے بچنی چاہیے، جہاں بھی اس طرح کا معاملہ دیکھیں اپنے ذہن کو صاف رکھیں، اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو گناہ کی سزا خود اس کو مل جائے گی، گناہ کے بارے میں جواب دہی اس کو دینا ہے، ہم کو نہیں، تو ہم کیوں کسی کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو گناہ کے اندر ملوث کر لیں، بدگمانی کے اندر ملوث کر لیں اور پھر ہم گنہگار ثابت ہو جائیں۔ ایک مرتبہ سلطان مراد ایک بادشاہ گزرا ہے، سلطان مراد کو ایک رات بے چینی ہوئی، رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، بہت پریشان رہا، رات کو کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ میری پوری رات بے چینی میں گزری ہے، میں رات بھر بے چین رہا، سویا نہیں، مجھے نیند نہیں آئی، آخر معاملہ کیا، وجہ کیا ہے؟ تو وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ آپ عوامی لباس میں آ جائیے اور ہم دونوں چل کر کے شہر میں دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ کچھ ہوا ہے، کیا کوئی حادثہ پیش آیا ہے کیا، یا کوئی پریشان حال تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو رات میں بے چینی ہوئی۔ تو سلطان مراد نے اس بات کو قبول کیا، پسند کیا، اور عوامی لباس، شاہی لباس کو اتار کر کے عوامی لباس، سادہ لباس پہن کر کے نکلا تو ایک جگہ سے اس کا گزر ہوا جہاں پہ دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھ کر کے، اور لاش پڑی ہوئی ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں، کوئی اس کے قریب بھی نہیں گیا، کوئی اس کے تدفین کا، جنازے کا بھی انتظام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ وہاں پر گیا تو بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ یہ کس کا جنازہ ہے، یہ کس کا انتقال، یہ شخص کون ہے جو یوں ہی پڑا ہوا ہے، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ، تو وہ تو سمجھا کہ عام آدمی ہے، کہا کہ یہ زندیق انسان تھا، یہ شرابی تھا، یہ شراب پیتا تھا، گناہ کیا کرتا تھا، یعنی زانی تھا، بہت گیا گزرا انسان، انتہائی گنہگار، انتہائی شرابی، روز کا اس کا معمول تھا، لوگ سمجھاتے تھے، بات مانتا نہیں تھا، یہ شراب بھی پیتا تھا، زنا بھی کرتا تھا، لوگ اس سے بدظن ہیں، اس لیے لوگ اس کے قریب نہیں آئے، مر گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اپنے وزراء کو کہ اس کی لاش کو اٹھا کر کے لے چلو، اس کا گھر کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ اس کا گھر ہے۔ اس کی لاش کو اٹھا کر کے اس کے گھر تک پہنچا، بیوی نے اپنے شوہر کی لاش کو دیکھا تو بہت روئی،
زار و قطار روئی اور روتے روتے یہ بیان کی کہ اپنے شوہر کو مخاطب کر کے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم یہ کام چھوڑ دو ورنہ لوگ تم سے نفرت کریں گے، مر جاؤ گے تو کوئی جنازہ نہیں پڑھے گا، تمہارے کوئی قریب نہیں آئے گا۔ تو بادشاہ نے یہ بات سننے کے بعد کہا کہ اس کا کیا عمل تھا، کیا کرتا تھا؟ بیوی سے پوچھا تو اس خاتون نے کہا کہ اس کا معمول یہ تھا کہ روزانہ شراب خانے میں جاتا اور ایک بوتل شراب خرید کر کے لاتا اور اس کو نالی میں بہا دیتا اور کہتا کہ ایک مسلمان شراب پینے سے بچ جائے گا۔ ایک بوتل شراب میں نے خرید کر کے اس کو نالی میں بہا دیا تو آج ایک مسلمان ایک بوتل شراب نہیں خرید پائے گا، ایک شراب پینے سے ایک مومن انسان بچ جائے گا۔ پھر رات کے وقت میں وہ شخص طوائف خانے میں جاتا اور طائفہ کو کچھ پیسے دے کر کے کہتا کہ اللہ کی بندی آج تم اپنا دروازہ بند کر لو، میں یہ پیسے تم کو دیتا ہوں، یہ پیسے لے لو اور گناہ کے لیے آج اپنا دروازہ بند کر لو۔ روزانہ اس کا یہ معمول تھا اور پھر کہتا کہ آج ایک مومن بندہ گناہ سے بچ جائے گا۔ اپنی بیوی کو کہتا کہ آج ایک مومن بندہ ایک گناہ سے بچ جائے گا۔ ظاہراً لوگ دیکھتے تھے تو سمجھتے تھے کہ روزانہ شراب خریدتا اور پیتا ہے، جبکہ وہ شراب خرید کے بہاتا تھا تاکہ ایک مومن انسان شراب پینے سے بچ جائے۔ روزانہ کوٹھے پہ جاتا تھا اس نیت سے کہ ایک مومن انسان اس کوٹھے پہ نہ جائے، اور طائفہ کو گنہگار خاتون کو کہتا کہ یہ پیسے رکھ لو اور دروازہ بند کر لو آج ایک دن کے لیے۔ تو بیوی نے کہا کہ اس کا یہ معمول تھا، میں اس کو منع کرتی تھی کہ ایسا مت کرو، لوگ تم سے نفرت کریں گے، تم جب مر جاؤ گے تو لوگ تمہارا جنازہ نہیں پڑھیں گے، تمہارے قریب نہیں آئیں گے، لیکن مانتا نہیں تھا اور روز روز کا اس کا یہ معمول تھا۔ پھر بیوی نے کہا کہ میرا یہ شوہر مجھے کہتا تھا کہ تم مت گھبراؤ، میرے جنازے میں شہر کا بادشاہ بھی شریک ہوگا، میرے جنازے میں علماء کرام، مفتیان کرام، حفاظ کرام بھی آئیں گے، میرے جنازے میں پورے شہر کے لوگ شریک ہوں گے، تم اس کی فکر مت کرو، میرے جنازے میں کثیر تعداد میں لوگ شرکت کریں گے، میرے جنازے کی فکر تم مت کرو۔ بادشاہ جب یہ واقعہ سنا سلطان مراد تو اس نے اعلان کرایا پورے شہر کے اندر کہ جتنے علماء کرام ہیں، جتنے عوام موجود ہیں، جتنے حفاظ کرام ہیں، سب کو اعلان کیا کہ اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ جنازے کا وقت متعین ہوا، کثیر تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ پورا شہر اس سے بدگمان تھا، جبکہ یہ نیک عمل کر رہا تھا، نیک کام کر رہا تھا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے معاملے کی تحقیق کر لینا کہ یہ شخص کر کیا رہا ہے۔ بسا اوقات جو کام ہم دیکھتے ہیں کسی کو کرتے ہوئے بظاہر ہمیں برا معلوم ہوتا ہے، غلط معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اچھائی پوشیدہ ہوتی ہے اور انسان اچھا کام کرتا ہے۔ تو اس واقعے سے سبق ملتا ہے ہمیں کہ ہم کسی کو دیکھ کر کے، کوئی شراب خانے پہ کھڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ شراب پیتا ہے، کوئی ضرورت ہوگی، کسی کام سے رک گیا ہوگا، کوئی مجبوری اس کی ہوگی، لیکن حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہ سے بچو۔ تہمت کی جگہ سے بچنے کا حکم ہے۔ ہم شراب خانے کے پاس ٹھہرے ہیں تو وہ تہمت کی جگہ ہے، ہم کوئی برائی کی جگہ ٹھہرے ہیں تو وہ تہمت کی جگہ ہے۔ تہمت کی جگہ سے بچنے کا حکم ہے، بچنا چاہیے، لیکن کسی شخص کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کر دیں اور پھر اس کی برائی بیان کریں 10 آدمی کے سامنے کہ فلاں شخص شرابی ہے، فلاں کو میں نے شراب کی دکان پہ کھڑا دیکھا ہے، میں نے اس کو فلاں شرابی کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا، میں نے فلاں کو شرابی کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا، یہ چیزیں بدگمانی ہے۔ بدگمانی سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے بدگمانی کے بارے میں پہلے کہا کہ یہ ایسا عمل ہے کہ کل قیامت کے دن
ہر بدگمانی اللہ کے پاس مقدمہ ہو کر کے پیش ہوگا اور ہمیں اس کی صفائی پیش کرنی پڑے گی۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کشتی کا سفر کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ ان کے مریدین بھی تھے۔ اس واقعے کے اندر بھی بدگمانی کا واقعہ پوشیدہ ہے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک کشتی کا سفر کر رہے تھے، اتنے ہی میں ایک دوسری کشتی بھی وہاں سے گزری، جس پر کچھ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تھے جو ہنسی مذاق کر رہے تھے، قہقہا لگا رہے تھے، اور مذاق کی جو بیہودہ حرکتیں ہو سکتی ہیں وہ سب کر رہے تھے۔ تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے مریدوں نے کہا کہ حضرت، یہ لوگ تو زمین پر گناہ کرتے ہی ہیں، زمین کو ناپاک اور گندا کرتے ہی ہیں، یہ سمندر کے اندر بھی اس حرکت سے باز نہیں ہے، سمندر کے اندر بھی کشتیوں پہ یہ غلط حرکتیں کر رہے ہیں، غلط ہنسی مذاق کر رہے ہیں، یہ تو بہت خراب بات ہے، شور و غل کر رہے ہیں۔ آپ ایسا کیجئے کہ اللہ سے ان کے حق میں بد دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دے، برباد کر دے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں بہت دور اندیش ہوتے ہیں، بہت دور تک سوچتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا کہ اگر اللہ میری بد دعا کی وجہ سے اس کو غرق کر دیتا ہے تو کیوں نہ میں اس کے حق میں دعا کر دوں، غرق کرنے کے بجائے، بد دعا کرنے کے بجائے میں اس کے حق میں دعا کر دوں کہ اللہ ان کی زندگیوں کو پلٹ دے، اللہ ان کی زندگی، ان کی جو حالات ہے اس میں تبدیلی لائے، اللہ ان کے اندر سمجھ بوجھ پیدا کر دے، نیکی کی توفیق دے دے، گناہ سے بچا دے، میں دعا کیوں نہ کر دوں کہ بد دعا کروں۔ چنانچہ انہوں نے کشتی میں سوار ہیں، وہ بچے اور بچیاں اپنا مذاق کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ادھر ان کا قافلہ جا رہا ہے، انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کیا کہ اللہ ان نوجوانوں کو ہدایت دے دیجیے، ان نوجوانوں کو گناہوں سے بچا لیجیے، ان نوجوانوں کو صاف ستھری اچھی زندگی عطا فرمائی۔ انہوں نے دعا کر دیا۔ کتابوں کے اندر یہ بات، تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو قید تھے، جو ہنسی مذاق کرنے والے تھے، وہ اپنے وقت کے ولی بن گئے، اپنے وقت کے اللہ کے ولی بنے۔ ایک ولی نے دعا کر دی، اللہ نے دعا قبول کر لیا اور ولی بن گئے۔ تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ہم غلط حرکتیں دیکھتے ہیں تو بجائے اس سے بدگمان ہونے کے ہم اس کے لیے دعا کریں، ہم اس کے لیے کوئی راہ اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے وہ بچہ یا بچی غلط راہ روی سے بچ جائے۔ ہمیں نفرت نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بدگمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی اصلاح کے کون سے راستے ہو سکتے ہیں، وہ کس طریقے سے اصلاح پا سکتا ہے، اس اصلاح کے طریقے اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایسے واقعات کو ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، بتاتے ہیں، ارے فلاں کا بچہ ایسا، فلاں کی بچی ایسی ہے، فلاں ایسا، وہ اسکول کالج کے باہر گھر سے نکلتا کہیں اور جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بدگمانی میں شامل ہے، اور بدگمانی زہر ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بدگمانی سے بچنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور آخری واقعہ میں بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ حضرت علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اللہ والے گزرے ہیں۔ وہ بھی ایک مرتبہ کشتی کا سفر کر رہے تھے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں بالکل مجذوب قسم کے ہوتے ہیں اور کھوئے کھوئے ہوتے ہیں اللہ کی یاد میں، تو کشتی کا سفر کر رہے تھے۔ اتفاق سے وہ سر کے بال منڈوائے ہوئے تھے، اور کشتی کے سفر میں دھوپ کی تپش سے، دھوپ کی گرمی سے ان کا سر کافی چمک رہا تھا،
اس میں ایک فیملی کے لوگ بھی جمع تھے اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. تو بچے آ کر کے اس اللہ والے کے سر پر ہاتھ پھیرے. ان کو اچھا لگا. بچے عام طور پر کھیلتے ہیں, ہنسی مذاق کر لیتے ہیں. ان کو اچھا لگا اور اللہ والے یعنی حضرت علی اجمیری نے کچھ نہیں کہا. تو بچے تھپ تھپانے لگے سر کو, 2-4 ہاتھ لگا دیے. تو علی اجمیری نے کچھ نہیں کہا اور ان کے جو سرپرست والدین تھے وہ قہقہا مار رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں کہ بچہ جو ہے ان سے کھیل لے رہا, ان کا مذاق اڑا رہا ہے, ان کے سر پر تھپ تھپا رہا ہے. والدین خوش ہو رہے ہیں اور اللہ والے خاموش بیٹھے ہوئے. اللہ والے جب خاموش ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دل کی صدائیں سنتے ہیں, دل کی آواز کو سنتے ہیں, کچھ بولتے نہیں. تو حضرت علی اجمیری رحمت اللہ علیہ خاموش رہے, ان کے سرپرست قہقہا لگا رہے تھے. اللہ نے ان کے دل میں القاء کیا کہ اگر آپ کہیں تو اس کشتی کو پلٹا دے, غرق کر دے. اللہ والے ہوتے ہیں. انہوں نے اللہ سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ جو اللہ میرے کہنے پر اور میرے اشارے پر اس کشتی کو پلٹا سکتا ہے, ڈبو سکتا ہے, وہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے, ان کے دل کو پلٹا دے. بچے ہیں. مریدین نے بھی کہا کہ حضرت ان لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, آپ بد دعا کر دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, بد دعا کے بجائے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے سرپرستوں کو بھی اور ان کے بچوں کو بھی ہدایت دے اور وقت کا ولی بنا دے. تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ وہ لوگ بھی اپنے وقت کے ولی بن گئے. تو بد دعا دے دینا, کسی کو برا کہہ دینا کوئی اچھی بات نہیں, بلکہ ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا معاملہ, مثبت سوچ ہونی چاہیے ہماری. آج ہمارے درمیان مثبت سوچ نہیں ہے. ذرہ ہمارے خلاف کوئی کام ہو جائے تو ہم بگڑ جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے ہم بد دعا کی جگہ دعا دینے کا اہتمام کریں. کوئی بچے شرارت کریں, ان کو سمجھائیں, نہیں سمجھے بد دعا نہ دیں, دعا کا اہتمام کریں. آپ دوسرے کے بچوں کو دعا دیں گے تو آپ کے بچوں کو دوسرے دعا دیں گے. تو اس لیے اس کا خیال رکھیں. ایک اور آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دوسروں کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھیں, اور حسن ظن اچھی چیز ہے, اور حسن ظن پیدا ہوتا ہے ذکر کی پابندی سے. جب انسان ذکر نہیں کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس میں شیطان بیٹھ جاتا ہے, اور شیطانی عمل ہے یہ بدگمانی, کسی کے بارے میں برا سوچنا. تو حسن ظن پیدا کرنے کے لیے اور بدگمانی سے بچنے کے لیے اللہ والوں نے ایک ہی طریقہ بتایا, وہ ہے ذکر کی پابندی. ذکر کی پابندی سے انسان کا دل روشن ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان ایسے گناہوں سے بچتا ہے. انسان خصوصاً ماں اپنے بچوں کی غلطیوں سے بخوبی واقف ہوتی ہے. بچے بے شمار غلطیاں کرتے ہیں, ماں کو اس کی اطلاع ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود ماں اپنے بچوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالتی ہے. ہم دوسروں کی غلطیوں کیوں اچھالیں گے؟ اگر ہم اپنے بچوں کی غلطیوں پر جس طریقے سے پردہ ڈالتے ہیں, پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ ہم جانتے ہیں کہ میرا بچہ فلاں فلاں گناہ کرتا ہے, فلاں فلاں غلطی کرتا ہے, فلاں فلاں بری عادت کا ہے, لیکن اس کے باوجود ایک ماں اپنے بچوں کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے اور اس کو سمجھاتی ہے, نصیحت کرتی ہے, لیکن اس کو اچھالتی نہیں. کوئی ماں اپنے بچوں کی غلطی کا تذکرہ کسی دوسرے کے سامنے نہیں کرتی, چاہے بچہ کتنا بڑا بھی گنہگار کیوں نہ ہو. تو ایسے ہی ہم اپنے بچوں کی غلطیوں کو
پر جس طریقے سے پردہ ڈالتے ہیں ویسے ہی دوسرے بچوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالیں، اس کو اچھالنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر اچھالتے ہیں اور اس کو غلط سمجھتے ہیں تو یہ بدگمانی ہے، اور بدگمانی اچھا عمل نہیں ہے۔ ایک موقع پر ایک مالک اور نوکر کی بدگمانی کا ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہے۔ ایک شخص کسی دوسرے سے ایک غلام خریدا۔ وہ غلام نوجوان تھا، ہٹا کٹا تھا، ہر کام میں ماہر تھا، لیکن بہت کم قیمت میں اس کے مالک نے دوسرے سے بیچا، بہت کم قیمت میں۔ تو خریدنے والے نے بیچنے والے سے کہا کہ بھائی یہ غلام تو ماشاءاللہ حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، نوجوان ہے، پھر اس کی قیمت اتنی کم کیوں؟ تو اس شخص نے کہا، بیچنے والے نے کہا کہ اس کے اندر ساری چیز اچھائی ہے، ساری خوبیاں ہیں، لیکن ایک اس کے اندر غلطی ہے، وہ یہ کہ یہ بدگمانی کراتا ہے، ایک دوسرے کے درمیان بدگمانی کراتا ہے۔ یہی عیب اس کے اندر ہے جس کی وجہ سے میں اس کو بیچ دے رہا ہوں، ورنہ جوان ہے، حسین و جمیل ہے، ہر کام وقت پہ کر دیتا ہے، لیکن ایک کمی، ایک برائی، ایک بیماری یہ ہے کہ یہ بدگمانی کراتا ہے۔ تو خریدنے والے نے کہا کہ معمولی بات ہے، چلو ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ خرید لیا کم پیسے میں۔ روزانہ وہ غلام نوکر گھر سے کھانا بنوا کر کے اپنے مالک کے لیے جہاں وہ کام کرتا تھا لے کر کے جاتا تھا، روزانہ کھانا لے کر کے جاتا، مالک کو کھلاتا، پھر وہ برتن واپس لے کے آ جاتا۔ روز کا اس کا یہ معمول تھا۔ ایک دن وہ اپنے مالک کے سامنے کھانا رکھ کر کے ذرا کنارہ ہٹ کر کے اپنے کلے پہ ایسا ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا، جیسے کوئی فکر ہے، کوئی بہت پریشانی میں ہے، یعنی پریشانی کے عالم کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت میں وہ کلے پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گیا۔ مالک نے کہا کہ کیا بات ہے، بہت پریشان دکھ رہے ہو تم، کچھ بات ہوئی کیا؟ کہا کہ مت پوچھئے، آج میرا سر پھٹا جا رہا ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ کہا ہوا کیا، بتاؤ تو معاملہ کیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ نوکر نے مالک سے کہا کہ آپ جب گھر سے چلے آتے ہیں اپنے کام پر تو آپ کی بیگم کے پاس کوئی دوسرا شخص آتا ہے، یعنی آپ کی اہلیہ کا تعلق کسی دوسرے سے۔ جب مالک نے سنا تو بڑا پریشان ہوا، اب پریشانی کی بات ہی ہے۔ اس کے بعد وہ نوکر اس خاتون سے کہتا ہے، ایسے ہی سر پکڑ کے بیٹھا، پریشانی کے عالم میں تھا۔ خاتون نے پوچھا کیا بات ہے، بہت پریشان دکھ رہے ہو؟ تو کہا کہ اصل معاملہ یہ ہے، میں کیا بتاؤں، کہتے ہوئے شرم آتی ہے، آپ کے جو شوہر ہیں وہاں آفس پہ جو کام کرتے ہیں تو ان کا تعلق کسی غیر عورت سے ہے۔ ادھر شوہر کو لگا دیا بیوی کے بارے میں اور بیوی کو لگا دیا شوہر کے بارے میں۔ مالک نے نوکر سے پوچھا کہ پھر کیا طریقہ اختیار کروں اس کو جاننے کے لیے، اس سچائی تک پہنچنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کروں؟ تو پہلے بیوی نے پوچھا کہ کیا طریقہ اختیار کروں کہ اس سے ہم اس سچائی تک پہنچ سکیں؟ تو بیوی سے اس نوکر نے کہا کہ بس معمولی کام ہے، آپ اپنے شوہر کے یہ داڑھی کا جو بال ہے سب سے آخر میں جو گلے کے پاس، حلق کے پاس جو ایک بال، آخری بال، وہ آپ کاٹ کر کے لا لیجئے، ہم دم کر دیں گے، تعویذ دے دیں گے، ٹھیک ہو جائے معاملہ۔ اچھی بات ہے، کہا کہ ٹھیک ہے۔ ادھر شوہر سے کہہ دیا کہ آج آپ کے قتل کی پلاننگ آپ کی بیوی نے کر لی ہے۔ کہا اچھا؟ کہا کہ آپ کو یقین نہ ہو تو آپ آزما لیجیے، گھر جائیے، جانے کے بعد آپ سونے کا ڈھونگ کیجیے، آپ نیند میں آ جائیے، سو جائیے، پھر دیکھیے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا جائے گا۔ شوہر جب گھر آیا، حقیقت تک پہنچنے کے لیے کام وہ کروا رہا تھا۔
شوہر جب گھر آیا اور جب سویا اپنے بستر پر اور نیند کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں چلا گیا، تو بیوی استورا لے کر کے اپنے شوہر کے اس حلق کے آخری بال کو کاٹنا چاہ رہی تھی۔ شوہر اٹھا اور کہا کہ اس نے جو کہا تھا بات صحیح ہے، تو ہم کو قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ شوہر اسی استورے سے بیوی کا قتل کر دیا۔ بیوی مر گئی، قتل ہو گئی، شوہر جیل چلا گیا۔ یہ ہے بدگمانی۔ تو کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد وہی شخص جب جیل سے باہر ہوا اور جس سے غلام خریدا تھا اس پر نظر پڑی، اس سے ملاقات ہوئی، تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا اس غلام کے بارے میں؟ کہا کہ بھائی ایک غلطی اس کے اندر تھی کہ وہ بدگمانی کراتا تھا، اس کو ہم معمولی سمجھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیوی کا قتل ہو گیا، میرا جیل ہو گیا، تو اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھا۔ بدگمانی پھیلانا، بدگمانی کرانا، بدگمان ہونا، عموماً لوگ میاں بیوی کے درمیان بدگمان ہو جاتے ہیں۔ بدگمان نہ، بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، زہر ہے، زہر قاتل ہے۔ اس لیے ہمیں مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ میاں بیوی کے درمیان بدگمانی ہو جائے تو اس کا تصفیہ کر لینا چاہیے، معاملہ جو ہے صاف کر دینا چاہیے، ورنہ بدگمانی میں زندگی گزرتی ہے تو انسان کا چین و سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بہت سے بدگمانی گناہ ہے، اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدگمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر حسن ظن پیدا فرما دے، ہر ایک کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اچھا حسن رکھیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔